بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک دفعہ پھر جو سردیوں کی بیماری ہے کہ پیشاب کا بار بار آنا، تو اس کے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا جو کہ نہایت ہی ضروری باتیں ہیں۔ اس موضوع کے متعلق، اس بیماری کے متعلق ضروری باتیں ہیں جن باتوں کا علم آپ کو ہونا چاہیے۔ تو دوستو، یہ بیماری کیا ہے اور یہ پیشاب جو یہ کہاں سے شروع ہوتا ہے، پیشاب کا سلسلہ، اور یہ مسئلہ، یہ بیماری کن لوگوں کو زیادہ تر لاحق ہوتی ہے، تو یہ خاص کر سردیوں کی بیماری ہے۔ اکثر لوگوں کو سردیوں کے موسم میں یہ بیماری لاحق ہوتی ہے کیونکہ سردیوں کے موسم میں سردی ہوتی ہے، ٹھنڈ پڑتی ہے، اور پھر وہ سردی، وہ ٹھنڈ جسم پہ اثر انداز ہوتی ہے۔ انسان کا جو جسم ہے وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اور مثانہ بھی انسان کے جسم کا حصہ ہے، تو مثانہ پھر ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اور سمجھو کہ پھر جب ٹھنڈا ہوتا ہے تو مثانہ کمزور ہو جاتا ہے، وہاں قوت مدافعت کم ہو جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے پھر یہ بیماری سردیوں کے موسم میں زیادہ لوگوں کو لاحق ہوتی ہے، اور خاص کر وہ لوگ کہ جن کے مثانے زیادہ کمزور ہوتے ہیں، جو جسمانی طور پہ زیادہ کمزور ہوتے ہیں۔ اور یہ صرف مثانے کی بات نہیں، جس طرح کہ پہلے بھی میں بتا چکا ہوں کہ اور بھی وجوہات ہیں، خاص کر جن کے گردے خراب ہوتے ہیں، گردے کمزور ہوتے ہیں، طاقتور نہیں ہوتے، تو اس وجہ سے بھی یہ مسئلہ زیادہ بنتا ہے۔ یا وہ لوگ جو شوگر کے مریض ہوتے ہیں، وہ چونکہ زیادہ کمزور ہو جاتے ہیں، پورا جسم کمزور ہو جاتا ہے، قوت مدافعت بہت کم ہو جاتی ہے، اور مثانہ بھی کمزور ہو جاتا ہے، تو پھر برداشت اور روکنے کی طاقت جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے بھی یہ جو بیماری ہے یہ زیادہ تر ایسے لوگوں کو لاحق ہوتی ہے کہ یا تو وہ شوگر کے مریض ہو، یا گردوں کے مریض ہو، یا جن کے مثانے کمزور ہو، یا زیادہ قبض کے مریض ہو۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے یہ بیماری لوگوں کو لاحق ہوتی ہے۔ تو ان کے لیے دوائیاں آپ کھاتے ہوں گے، لیکن آج جو میں نسخہ بتانے والا ہوں، اور جو آج میں آپ کے لیے نسخہ لے کے آیا ہوں، وہ بہت بہترین نسخہ ہے، وہ کمال کا نسخہ ہے، وہ کمال کی دوائی ہے۔ شاید آپ نے اس طرح کا نسخہ نہ استعمال کیا ہوگا۔ یقین کریں، آپ جب یہ نسخہ بنائیں گے، اگر آپ بار بار پیشاب آتا ہے آپ کو، اور اس کے مریض ہے، اور رات کو کئی دفعہ آپ کو اٹھنا پڑتا ہے، یہ جو مریض ہوتے ہیں یہ خاص کر رات کو چونکہ زیادہ ٹھنڈ ہوتی ہے تو بار بار اٹھنا پڑتا ہے، ہر گھنٹے کے بعد، ہر 1.5 گھنٹے کے بعد، بلکہ ایسے بھی مریض ہوتے ہیں کہ 1 گھنٹے کے بعد اٹھتے ہیں، ایک رات میں 5 6 دفعہ وہ پیشاب کرتے ہیں۔ تو وہ لوگ جو اس وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہیں، وہ دوائی ڈھونڈ رہے ہیں لیکن ان کو دوائی نہیں مل رہی، اچھی دوائی نہیں ملتی، اور مکمل طور پہ ان کو افادہ نہیں ہوتا۔ تو سنیے، ایسا نسخہ لے کے آیا ہوں، کمال کا نسخہ ہے، انشاءاللہ آپ بھول جائیں گے بار بار پیشاب کرنا، رات کو آپ کو آرام کی اور سکون کی نیند آئے گی، بار بار آپ کو اٹھنا نہیں پڑے گا اگر آپ نے یہ نسخہ بنا دیا۔ تو انشاءاللہ میں یہ نسخہ آپ سے شیئر کروں گا۔ تو نسخہ سے پہلے بات یہ ہے کہ چند احتیاطیں ہیں، اور ان احتیاطوں پہ عمل کرنا ضروری ہے۔ دوائی بھی کھائیں لیکن ساتھ ساتھ احتیاط بھی کریں۔ وہ احتیاط کیا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ کو زیادہ پیشاب نہ آیا ہو، ابھی تھوڑا، مثال کے طور پر مثانہ ہے نا، وہ پورا نہیں بھرا،
آدھا بھرا ہے پیشاب سے، تو اس وقت بھی یہ میسج دماغ تک چلا جاتا ہے اور دماغ پھر ہمیں بتاتا ہے کہ مثانے میں پیشاب جمع ہو چکا ہے، پیشاب کر لو۔ تو جب زیادہ تیز نہ آیا ہو، مثانے میں ابھی پیشاب تھوڑا ہے، تو آپ فوراً واش روم میں نہ جائیں۔ وہ جو مثانہ ہے نا، اس کو عادت ڈلوائیں کہ وہ تھوڑا سا برداشت کرے۔ آپ مثانے کو غلام بنائے، آپ مثانے کو غلام نہ بنے، تاکہ مثانے کو عادت پڑ جائے کہ وہ تھوڑا سا جو پیشاب ہے وہ برداشت کرے، اور پھر آپ کو بار بار نہیں جانا پڑے گا، آپ کا مثانہ برداشت کرنے کا عادی بن جائے گا۔ تو جب آپ کو زیادہ تیز پیشاب نہ آیا ہو تو یہ تھوڑا تھوڑا پیشاب آنے کے لیے بار بار آپ نہ جائیں، تو پھر آپ کا جو مثانہ ہے وہ یہ عادی بن جائے گا، پھر بار بار آپ کو پیشاب اتنا نہیں آئے گا جب تک آپ کا پیشاب مثانے میں زیادہ جمع نہ ہو۔ دوسری بات یہ جو چائے ہے نا، یہ کافی وغیرہ، یہ بہت زیادہ مقدار میں نہ پیے، اس کی وجہ سے بھی بار بار پیشاب آنے کا جو مسئلہ ہے نا وہ بڑھ جاتا ہے۔ اب اگر چائے کے عادی ہیں تو ٹھیک ہے پیے، اگر آپ کافی کے قہوے پینے کے عادی ہے تو ٹھیک ہے آپ نوش کریں، لیکن کم مقدار میں کریں، بہت زیادہ ایک دن میں کئی مرتبہ۔ اگر آپ بار بار پیشاب آنے کے مریض ہے، آپ کو بار بار پیشاب آتا ہے اور آپ اس کے مریض ہیں، تو پھر چائے کافی اور قہوہ وغیرہ یہ کم کریں۔ اور اس کے بعد یہ کہ جب آپ پیشاب کے لیے آتے ہیں نا تو کھڑے ہو کے پیشاب نہ کریں، بلکہ آرام سکون سے بیٹھ کر پیشاب کریں۔ ایک تو یہ کہ ہم مسلمان ہیں اور یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے بیٹھ کر پیشاب کرنا، آپ کھڑے ہو کے پیشاب نہ کریں۔ کھڑے ہو کے جب آپ پیشاب کریں گے نا تو آپ کا مثانہ صحیح طریقے سے خالی نہیں ہوتا، بالکل مکمل طور پہ آپ کا مثانہ خالی نہیں ہوتا، پیشاب رہ جاتا ہے، لیکن جب آپ بیٹھ کر سکون سے پیشاب کرتے تو آپ کا مثانہ مکمل طور پہ خالی ہو سکتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ جب آپ پیشاب کے لیے بیٹھتے ہیں نا تو ہم جلدی اٹھ جاتے ہیں، ہمیں جلدی ہوتی ہے، ابھی مثانہ مکمل طور پہ خالی نہیں ہوتا، ہم جلدی اٹھ جاتے ہیں، مثانہ میں پیشاب رہ جاتا ہے، تو دوبارہ پھر آپ کو جلدی جو ہے نا وہ حاجت ہوتی ہے، کیونکہ کچھ اور پیشاب آ گیا، کچھ پہلے سے موجود تھا، آپ نے مکمل طور پہ مثانے کو خالی نہیں کیا تھا، تو پیشاب تھوڑا سا رہ گیا تھا۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ جب پیشاب کے لیے بیٹھتے ہیں نا تو آرام سکون سے بیٹھے، جب تک مکمل طور پہ مثانہ خالی نہیں ہوتا آپ نہ اٹھے۔ اور اس کے علاوہ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کا نا قبض کے ساتھ بھی تعلق ہوتا ہے، کیونکہ پاخانہ اور مثانہ یہ قریب قریب ہے، تو آپ جو ہے نا وہ قبض بھی جسم میں نہ رہنے دے۔ اگر آپ قبض کے مریض ہے، کوشش کرے قبض کا علاج کرے، آپ سلاد زیادہ کھائے کرے، آپ سبزیوں کی طرف آئے، آپ پانی زیادہ پیا کرے، آپ کوشش کرے کہ نیم گرم پانی پیئے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں نا جو قبض کے لیے مفید ہے وہ چیزیں آپ کھائیں۔ تو اگر آپ کو قبض زیادہ ہوگی تو پھر یہ مسئلہ بھی آپ کا بڑھ سکتا ہے، قبض نہیں ہوگی تو پھر اس مسئلے کا جو ہے وہ آپ کو زیادہ مسئلہ نہیں بنے گا اور بار بار آپ کو پیشاب نہیں آئے گا، تو لہذا قبض جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے اور قبض کو آپ نہ بننے دیں۔ اور اس کے بعد بات یہ کہ جو پانی ہے نا بہت زیادہ نہ پیے، اگر آپ اس بیماری میں مبتلا ہے تو پانی جو ہے وہ بہت زیادہ نہ پیے۔ جب آپ بہت زیادہ مقدار میں پانی پیئیں گے تو پھر آپ کے ساتھ یہ مسئلہ بنے گا، کم بھی نہ پیئیں، درمیانہ میانہ روی پانی پینے میں اختیار کرے، نہ بہت کم پانی پیئے نہ بہت زیادہ پیئے، تو لہذا درمیانے راستے چلے، تو پانی بہت کم بھی نہ پیئے اور بہت زیادہ بھی نہ پیئے، میانہ روی اس میں اختیار کرے تاکہ آپ کو بار بار پیشاب کی حاجت نہ ہو۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں، اگر آپ نسخہ بھی بنا دیتے جو میں بتا رہا ہوں وہ کمال کا نسخہ ہے، اور ساتھ یہ احتیاط بھی کرے تو یقین کرے کہ آپ بھول جائیں گے، بار بار پیشاب آنے کو آپ بھول جائیں گے۔ اگر آپ کا بچہ وہ بھول جائے گا، اگر آپ کا بزرگ ہے وہ بھول جائے گا، اگر آپ خود اس بیماری میں مبتلا ہیں تو آپ اس چیز کو بھول جائیں گے۔ تو لہذا اب آتے ہیں نسخے کی طرف، بتا رہا ہوں نسخہ، یہ نوٹ فرما لیں۔ اگر میرے حکماء بھائی ہے تو وہ بھی ان کو چاہیے اس کو جو ہے وہ دواخانے کی زینت ضرور بنائیں، آپ ضرور استعمال کریں، مریضوں کو دیں، انشاءاللہ آپ کو بڑا رزلٹ ملے گا، رب کائنات مہربانی فرمائے گا۔ تو نسخہ یہ ہے کہ آپ نے
अखरोट लेने हैं, और अखरोट का जो मगज है बाद में वो निकाल लेना है। अखरोट आपने लेने हैं, अखरोट। उसके बाद तिल सियाह और तिल सफेद, ये दोनों तिल आपने ले लेने हैं, तिल सियाह और तिल सफेद। और उसके बाद मगज जायफल आपने लेना है, मगज जायफल। और जलवत्री भी आप लेंगे, जलवत्री भी आप लें। लौंग, लौंग भी आप लें। और आकार करा, असल वाला आकार करा। आजकल 2 नंबर बहुत ज्यादा आता है, आप कोशिश करें आकार करा जब आपने लेना हो तो असल वाला ले। तो ये चीजें जो मैंने आपको बताई, अखरोट के मगज, तिल सियाह, तिल सफेद, मगज जायफल, जलवत्री, लौंग और आकार करा, ये बराबर बराबर वजन ले, इनका सफूफ बनाएं। सफूफ बनाकर आप सुबह शाम इस्तेमाल करें, सुबह नाश्ते के बाद और शाम खाने के बाद 1-2 माशा आप लें, 1-2 माशा मिकदार में आप लें सुबह, और 1-2, 1.5-2 माशा, 1.5-2 माशा बेहतर है, 1.5-2 माशा आप लें। अगर आप 2 माशे बर्दाश्त कर सकते हैं तो 2 माशे लें, नहीं तो फिर 1.5 माशा लें। 1 माशा तक भी आप ले सकते हैं, जितनी आपकी कुव्वत बर्दाश्त है, मुदाफियत है, उसके मुताबिक आप लें। तो एक सुबह नाश्ते के 1 घंटे बाद नीम गर्म दूध से या दूध पत्ती से, और एक वक्त शाम के खाने के 1 घंटे बाद नीम गर्म दूध से या नीम गर्म या दूध पत्ती से आप लें। तो इंशाल्लाह जब आप चंद दिन इस्तेमाल करेंगे आपको वो रिजल्ट मिलेगा कि वो रिजल्ट आपको किसी दवाई से भी नहीं मिला होगा। तो अल्लाह तबारक व तआला जो है जितने भी बीमार हैं और इस बीमारी में मुब्तला है, रब्ब कायनात सबको इस मूजी बीमारी से शिफा अता फरमाए। दोस्तों, अगर आप मेरे पुराने नाज़रीन हैं तो जरूर, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है, और उम्मीद इंशाल्लाह आपको पसंद आई होगी, तो लाइक करें। और अगर आप नए हैं, नए नाज़रीन हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल के बटन को भी दबाएं, लाइक भी करें, शेयर भी करें दोस्तों से और अपने रिश्तेदारों से, ताकि उनको भी ये मैसेज जाए और उनको भी फायदा हो। रब्ब कायनात हम सब का हामी व नासिर हो।